بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں گناہوں سے بچنا آ جائے۔ اللہ نے ہم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ روزے رکھنے کی وجہ سے ہمیں دوسرے گناہوں سے بچنا آ جائے گا۔ جیسے ہم نے روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں اللہ نے کھانے اور پینے کو حرام کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا اور پینا جائز نہیں ہے، تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سارے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم نے سارے گناہ چھوڑ دیے تب تو ہمارا روزہ رکھنا کامیاب ہے، ہمارے روزے رکھنے کا فائدہ ہے۔ اور اگر ہم نے روزے تو رکھے، کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن دوسرے حرام کاموں کو نہیں چھوڑا تو پھر ہمارے روزے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت سارے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، بس خالی بھوکے رہے، ان کو خالی بھوکا رہنے کا فائدہ ہوا۔ باقی روزے کا جو فائدہ تھا کہ جنت ملے، گناہ معاف ہو، اللہ راضی ہو جائے، گناہوں سے بچنا آ جائے، ان میں سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا، بس خالی بھوکا رہنے کا فائدہ ہوا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور دوسرے حرام کاموں کو نہ چھوڑے تو پھر اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ دوسرے گناہوں کو تو نہیں چھوڑا۔ تو روزہ رکھنا خالی مقصد نہیں ہے کہ ہم فجر سے لے کر مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیں بس، بلکہ اس سے کوئی اور چیز ہمارے اندر پیدا کرنی ہے، وہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے روزہ رکھنے کے بعد۔ اگر وہ چیز آ رہی ہے تو روزے کی ساری فضیلتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ تو روزے کی فضیلت میں ایک بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے حکم کی وجہ سے روزہ رکھے، خالی لوگوں کو دیکھا دیکھی نہ رکھے، ماحول ہے اس وجہ سے یا گھر میں سب نے روزہ رکھا ہے اس لیے یا رمضان آ گیا روزہ رکھنا ہی پڑے گا، کیا کریں، نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، خالی اس لیے روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو روزہ رکھے اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے کہ اس روزے پر اللہ مجھے کیا ثواب دیں گے۔ تو جو آدمی روزہ رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے سارے گناہ معاف ہو جائے اور رمضان کے بعد آدمی ایسا ہو جائے جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو،
جس طرح دنیا میں نیا پیدا ہونے والا بچہ، جو بچہ آج ہی پیدا ہوا ہو، وہ کیسا گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ رمضان کے بعد آدمی ایسا گناہوں سے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ اور ایک فضیلت میں حدیثوں میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ باقی سارے نیک کاموں کا بدلہ تو اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ ان کو نماز کا ثواب دے دو، ان کو صدقہ خیرات کرنے کا ثواب دے دو، ان کو تہجد پڑھنے کا ثواب دے دو، ان کو سچ بولنے کا ثواب دے دو۔ لیکن روزے کا ثواب اللہ فرشتوں سے نہیں دلوائیں گے بلکہ خود دیں گے۔ روزے دار کی اتنی بڑی عزت ہے، جیسے جلسہ ہوتا ہے، بچے قرآن پورا کرتے ہیں، بچے حافظ ہو جاتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے تو کسی باہر کے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ سے انعام دلوایا جاتا ہے، تو بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم کو تو بہت بڑے مولانا نے ہم کو انعام دیا۔ ایسے ہی اللہ اپنے ہاتھوں سے خود روزے دار کو بدلہ دیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ خود بدلہ ہو جائیں گے، روزے دار کا روزے کا بدلہ اللہ خود ہمیں مل جائے گا، اللہ خود بدلہ دے، روزے دار کو اللہ خود مل جائے گا۔ تو یہ روزے کی فضیلتیں جب حاصل ہوگی جب روزے کی وجہ سے ہمیں سارے گناہوں سے بچنا آ جائے۔ ہم نے روزے کی حالت میں کھانا اور پینا چھوڑ دیا لیکن بے پردگی کو نہیں چھوڑا، اسی طرح ہم بے پردہ باہر گھوم رہے ہیں، باہر ہوٹلوں پر بیٹھ رہے ہیں اور دو عورتیں آپس میں مل کر غیبتیں کر رہے ہیں، کسی تیسری کی غیبتیں کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرے گناہ کر رہے ہیں، تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کھانا ہماری بہت ضرورت کی چیز ہے، پانی ہماری بہت ضرورت کی چیز ہے کہ آدمی کھائے پیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے کہنے کی وجہ سے تم نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا، تو اسی طرح سارے گناہوں کو چھوڑ دو، چوری کرنا چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو، دوسروں پر بہتان لگانا چھوڑ دو، دوسروں کو ستانا چھوڑ دو، سارے گناہوں کو چھوڑ دینا ہمیں آ جائے۔ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے، گویا ایک پریکٹس ہے، گناہوں کو چھڑوانے کی ایک پریکٹس ہے کہ دیکھو کھانا پینا کتنی ضرورت کی چیز ہے لیکن تم نے چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح دوسرے گناہ جس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سارے گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری کھلم کھلا گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو رمضان کے بعد ہم ایسے ہو جانے چاہیے کہ اب ہمارے اندر کوئی بھی گناہ کی عادت نہ پڑے، کوئی بھی گناہ کی عادت نہ رہے، بلکہ سارے گناہ ہم سے چھوٹ گئے ہوں، تو ہمارا رمضان فائدے والا ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس رمضان کے بعد ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے۔ وہ کب ہوں گے؟ جبکہ ہم نے رمضان کی قدر کی ہوگی۔ رمضان کی قدر یہ ہے، رمضان کے اعمال میں ایک تو روزہ ہے، لیکن روزہ اس کی ساری شرطوں کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ دوسری رات کی تراویح ہے 20 رکعت، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اور ثواب کی امید پر کہ اللہ اس پر مجھے کیا ثواب دیں گے،
सवाब की उम्मीद पर और ईमान के साथ जो आदमी तरावी पढ़े, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। तो तरावी का भी फ़ायदा ये है कि पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो रमज़ान का महीना हमारे गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए आया है। रोज़ेदार के लिए समंदर की सारी मछलियाँ दुआएं करती हैं, फरिश्ते दुआएं करते हैं, लेकिन उन रोज़ेदारों के लिए जो असल रोज़े रखने वाले हैं, खाली नकली रोज़े नहीं, लोगों को देखा देखी नहीं, बल्कि असली रोज़ा। और असली रोज़ा ये है कि सारे गुनाह को आदमी छोड़ दे। रोज़ा खाली पेट का और मुंह का नहीं है, रोज़ा आँखों का भी है। आँखों का रोज़ा क्या है कि जिन चीज़ों को देखना जायज़ नहीं है, जिन चीज़ों को देखना हराम है, आदमी उन चीज़ों को न देखे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया है औरतों को कि नबी जी, औरतों से कह दीजिए, ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें। किसी औरत के लिए किसी मर्द को देखना जायज़ नहीं है। जिस तरह किसी मर्द के लिए औरत को देखना जायज़ नहीं है, इसी तरह औरत के लिए भी किसी मर्द को देखना जायज़ नहीं है। ये चीज़ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। जिस तरह हमने खाना पीना छोड़ दिया, इसी तरह दूसरे मर्दों को भी देखना हम छोड़ दें। नामहरम मर्दों से बातें करना भी छोड़ दें। जिस तरह हमने खाना पीना छोड़ दिया, इस तरह नामहरम मर्दों से बातें करना भी छोड़ दें। बाहर गलियों के अंदर होटलों पर बैठना भी छोड़ दें। बाजारों में घूमना फिरना भी छोड़ दें। फजूल खर्ची करना भी छोड़ दें। ज्यादा पैसे कपड़ों के पीछे और चप्पलों के पीछे खर्च करना भी छोड़ दें। ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर आ गई तो रोजे का फायदा है, वरना क्या फायदा। सुबह से हम शाम तक भूखे हैं, फजर से मगरिब तक, कोई फायदा नहीं इस भूखे रहने का अगर हमें दूसरे गुनाहों को छोड़ना नहीं आया। रमजान का महीना और ज्यादा थकने का महीना है, और ज्यादा खपने का महीना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आराम और सोना रमजान के महीने में कम हो जाता था। रात को तो कम सोते ही थे, पूरे दिन में भी नहीं सोते थे। अल्लाह माफ करे, रमजान का महीना हमारे वहां ये है कि सोना और आराम करना बढ़ जाता है, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कम तो सोते ही थे, और आखिरी 10 दिनों में तो बिल्कुल बिस्तर पर ही नहीं आते थे, बिस्तर से दूर रहते थे। रात को तरावी पढ़ते थे, फिर सहरी के वक्त 8 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे। हदीसों में आता है कि तहज्जुद की पाबंदी किया करो, इससे तुम्हारे पिछले गुनाह माफ होंगे और आगे गुनाहों से बचने की ताकत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। नेक लोगों की आदत है, जितने भी नेक लोग गुजरे हैं वो तहज्जुद के पाबंद होते थे। नेक लोगों की आदत है। और हदीस में आता है कि अल्लाह ने जन्नत में ऐसे महल बनाए हैं कि अंदर रहते, महल के अंदर से बाहर की चीजें नजर आएगी और महल के बाहर से अंदर की चीजें नजर आएगी। सहाबा ने पूछा कि वो महल और वो बंगले किसके लिए हैं? आपने फरमाया उन लोगों के लिए जो मीठी बात करें, नरम बात करें, अच्छी बात करें। लोगों को तकलीफ देने वाली सख्त लहजे में जोर जोर से गालियां देकर बातें न करें, जोर से बातें न करें। जिससे भी बात करें नरमी से बात करें, धीमे आवाज से बात करें। और औरत की तो आवाज भी पर्दा है। औरत इस तरह न बोले कि बाहर कोई मर्द सुन ले बात को। औरत तो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे पर्दे में रहने की चीज है। जो औरतें हया वाली और शर्म वाली और पर्दे वाली होती हैं, नेक दीनदार होती हैं, वो तो ये भी नहीं चाहती कि हमारे चप्पल भी कोई देखे, चप्पल भी छुपा कर रखती है। अपने कपड़े भी ऐसे जगह नहीं सुखाती कि किसी मर्द की नजर कपड़ों पर पड़े। इसीलिए अल्लाह वालों में ये भी आता है कि वो
12 महीने छतरी लेकर चलते थे। 12 महीने, चाहे बारिश का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो और गर्मी का मौसम हो, हर 12 महीने छतरी लेकर चलते थे। बारिश के मौसम में तो समझ में आता है कि आदमी छतरी क्यों इस्तेमाल करे, ताकि बारिश से बचे। गर्मी के मौसम में भी समझ में आता है धूप से बचने के लिए छतरी इस्तेमाल करे। लेकिन ठंडी के मौसम में क्यों? कि अगर रास्ते में चलते हुए कोई औरत सामने से आ रही है तो वो छतरी झुका देते थे ताकि औरत पर नजर न पड़ जाए। जिस तरह मर्द को इतना एहतिमाम करना है कि किसी औरत पर नजर न पड़े, इसी तरह औरत को भी इतना सख्त एहतिमाम करना है कि किसी मर्द पर नजर न पड़े, किसी भी मर्द पर। चाहे वो मर्द जो हमारे गलियों में सब्जी बेचने, फ्रूट बेचने के लिए आते हैं, या दुकानों वाले जिन दुकानों पर हम सामान कपड़े खरीदने जाती हैं, बाहर निकलना औरत का काम ही नहीं है। बाहर निकलना ये मर्द का काम है। औरत बाहर क्यों निकलेगी? कोई सामान खरीदने के लिए निकलेगी तो उसके जिम्मे है ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी है ही नहीं कि वो सामान खरीदे। सामान तो मर्द लाएगा, सब्जी मर्द लाएंगे, दूध मर्द लाएंगे, फ्रूट मर्द लाएंगे, कपड़े, चिथड़े, चप्पल, जूते, सारी चीजें बाहर से मर्द खरीदेगा। कारोबार खरीदना और बेचना ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूम में बैठे हुए थे और आपके साथ आपकी 2 बीवियां बैठी हुई थी, मैमूना रदियल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा। इतने में एक अंधे सहाबी आए। उस रूम में अंधे सहाबी आए। वो सहाबी आए, फिर भी वो दोनों औरतें वहीं बैठी रही। हुजूर की दोनों बीवियां उसी रूम में बैठी रही। तो हुजूर ने दोनों बीवियों से कहा कि तुम दोनों इस आने वाले से पर्दा नहीं करती हो। ये अंदर आए फिर भी आप दूसरे रूम में नहीं जाती हो, दूसरे घर के अंदर नहीं जाती हो, यहीं की यहीं बैठी हो। तो उन दोनों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो अंधे हैं, ये कहाँ हमें देखते होंगे? पर्दा करने का क्या मतलब? ये तो अंधा आदमी है, ये तो हमें नहीं देखता होगा। आपने फरमाया कि ये अंधा है, ये तुम्हें नहीं देखता, क्या तुम भी अंधी हो? तुम इनको नहीं देखती हो? तो जिस तरह मर्द के लिए जायज नहीं कि औरत को देखे, औरत के लिए भी जायज नहीं है कि मर्दों को देखे। बल्कि किताबों में तो एक जगह लिखा हुआ है कि जो कोई औरत किसी नामहरम मर्द से बातें करेगी, एक एक बोल पर 1-1 साल की सजा जहन्नम में होगी। एक बोल पर, नामहरम मर्द से बात करने की वजह से 1-1 बोल पर 1-1 साल की जहन्नम की सजा होगी। तो रमजान का महीना इसलिए आया है ताकि हम गुनाहों को छोड़ दें। बहुत दुख होता है गलियों में और बाहर निकलकर, बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि रमजान क्या और गैर रमजान क्या, सब बराबर हैं। कोई फायदा नहीं हुआ रमजान के आने का। जो बेपर्दगी और बेहयाई पूरे साल हैं, रमजान में भी वही हैं। रोजे तो इसलिए फर्ज किए गए थे ताकि हमें गुनाहों से बचना आ जाए। इसी तरह एक खास बात, हमें बच्चों की तरबियत करनी है। हमारे बच्चे क्या करना है उनको वो हमें सिखाना है, वो हमें बताना है बच्चे क्या करें। जिस तरह हमें जहन्नम से बचना है, इसी तरह हमारे बच्चों को भी बचाना है। गफलत का माहौल ये है कि रमजान के महीने में पूरे गोधरे के अंदर मदरसे बंद हैं। किसी मस्जिद में कोई मदरसा चालू नहीं है और स्कूलें भी बंद हैं। तो बच्चे 24 घंटे फारिग हैं, खाली हैं, फ्री हैं। अब बच्चा 24 घंटा करेगा क्या? हमने उसको कोई करने का काम नहीं बताया कि बेटा कुरान लेके बैठो, बेटा नमाज पढ़ो, बेटा आओ मैं तुझे कुछ किताब पढ़ के, तालीम पढ़ के कुछ सुनाऊं, बेटा खाने की सुन्नतें, घर में दाखिल होने की सुन्नतें। अगर हमने उनको करने के काम नहीं सिखाए तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? उनकी समझ में जो आएगा वो करेंगे। तो 24 घंटे बच्चे फारिग हैं, फ्री हैं और बच्चों में इतनी गफलत है
کہ پورے مہینے میں کوئی بچے نے کوئی کچھ پڑھنا نہیں سیکھا، کوئی دعا نہیں سیکھی، مدرسے بند، اسکول بند، اور ہم گھر میں ماں باپ نے سکھانا اور پڑھانا بھی چھوڑ دیا، تو پھر ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی بچے کل بڑے بننے والے ہیں، 24 گھنٹے فری اور فارغ اور خالی، اور وہ بچے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بچوں کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہمیں بتانا پڑے گا۔ بچے تو بچے ہیں، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کریں، ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر بچوں کی طرف دھیان دیں۔ جس طرح ہم نے بچوں کو اچھا کھلایا پلایا، بچوں کے اچھے کپڑے پہننے کی، چپل کی اور عید کی ساری تیاری اور خوشیاں کر لی، جمع کر لی، اصل جو بچوں کی فکر ہے، ان بچوں کی آخرت کا کیا ہوگا؟ یہ بچے کل بڑے ہونے والے ہیں، ہم سے الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر ان کو نہیں سمجھایا، نہیں پڑھایا سکھایا، تو ان کو کون سمجھائے گا، کون پڑھائے گا، کون سکھائے گا ان بچوں کو؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ تو ایک بات اس کی طرف دھیان دیا جائے کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کچھ وقت ان کو کے لیے نکالیں۔ دن بھر میں مغرب بعد، عشاء کے بعد، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مسجد میں نہ بھیجیں، اپنے پاس ہی ان کو تراویح پڑھائیں 20 رکعت اپنے پاس بٹھا کر، تاکہ ابھی سے عادت پڑے۔ یہ بچے بڑے ہو کر جتنے نیک کام کریں گے وہ ہمارے کھاتے میں آئیں گے، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ بچہ جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا ثواب سب سے پہلے ماں باپ کو پورا ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنی بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی تو مر کر سو گیا، قبر میں آرام کر رہا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد چھوڑ کے مرے آدمی، نیک اولاد، کہ وہ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ ماں باپ کے لیے وہ جو بھی نیک کام کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، ان سب کا ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ ایک بات کہ قرآن کی تلاوت اور ذکر کو بڑھائیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا تھا، تو قرآن کو خوب پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کل قیامت کے دن 2 چیزیں، قرآن کریم اور روزہ، یہ سفارش کرے گا بندے کے لیے۔ روزہ یوں کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے اور پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا، اے اللہ میری سفارش قبول کر اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ روزے کی سفارش کو قبول کریں گے۔ قرآن یوں کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، کہ اس نے قرآن یاد کیا تھا اور رات میں نفلوں میں، تراویح میں کھڑے ہو کر خوب دیر تک قرآن پڑھتا تھا، رات کو میں نے اس کو سونے سے روکا، اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے اور ایسے آدمی کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اسی طرح ذکر کو بڑھائیں۔ زبان اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت ہماری زبان سے استغفار۔ ایک بات تو اللہم اغفر لی، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اللہم اغفر لی خوب پڑھا کر، ہر وقت یہ پڑھا کر اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، چلتے پھرتے۔ اور ویسے بھی اب رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، رحمت کا عشرہ پورا ہو گیا، اب مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا۔ اس لیے اس دعا کو، مغفرت کی دعا کو خوب پڑھیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس کو خوب پڑھا کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ساری بہنیں نیت کریں کہ آخری 10 دن کا اعتکاف کریں گے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بہت آسان ہے۔
گھر کا ایک کمرہ، گھر میں ایک روم نکی کر لیں کہ میں اس روم میں اعتکاف کروں گی، مجھے اس روم میں اعتکاف کرنا ہے، بس اس کو 24 گھنٹے وہیں رہنا ہے، وہیں نماز پڑھنی ہے، وہیں سارے کام کرنے ہیں، اس روم میں بیٹھی بیٹھی سب کچھ کر سکتی ہے، چاول صاف کرنے ہیں، چاول بنانے ہیں، روٹی بنانی ہے، سبزی کاٹنی ہے، جو بھی کچھ بنانا ہے اس روم میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس روم سے نکلے گی صرف پیشاب کے لیے، وضو کے لیے، اور اگر گھر میں کوئی کام کرنے والی دوسری بہن نہیں ہے تو کھانا پکانے کے لیے بھی کچن میں جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پورے گھر میں ہم اعتکاف کر سکتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک روم میں نکی کریں، لیکن اگر گھر میں کوئی دوسری بہن ساتھ دینے والی ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کوئی اور دوسری بہن نہیں ہے تو پورے گھر میں چل پھر سکتی ہیں اعتکاف کے باوجود، پورے ایسا نہیں ہے کہ ایک کونے میں پڑی رہے۔ ہم بس گھر سے باہر نہ نکلیں، یہی ہمارا سب سے بڑا اعتکاف ہے۔ بس اتنی نیت کر لیں کہ گھر کے دروازے سے باہر اوٹلے پر نہیں نکلیں گے، بس ہمیں اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلیں گے، باقی روم میں پورے گھر میں کہیں بھی رہنا ہے، رہ سکتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ایک روم نکی کرے، وہیں رہے، اس میں سب کچھ کر سکتی ہیں، اس روم میں رہ کر سر میں تیل بھی لگا سکتی ہیں، کنگھی بھی کر سکتی ہیں۔ یہ عدت نہیں ہے، عدت میں یہ سب نہیں کر سکتی ہیں، عدت الگ چیز ہے، اعتکاف الگ چیز ہے۔ ویسے تو عورت کو ایسا رہنا چاہیے کہ اس کی پوری زندگی اعتکاف جیسی ہونی چاہیے، پوری زندگی اعتکاف جیسی۔ عورت تو اعتکاف کے لیے ہے، خالی رمضان کے آخری 10 دن نہیں، بلکہ 12 مہینے اس کو گھر میں ایسے رہنا چاہیے جیسے اعتکاف والی بہن رہتی ہے۔ تو عورتوں کے لیے اعتکاف بہت آسان ہے، اس گھر میں اس روم میں بیٹھی بیٹھی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ وہاں وہیں اسی روم میں رہ کر اگر کچھ نہانے کا انتظام ہو تو نہا بھی سکتی ہے۔ ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو نہا بھی نہیں سکتے، اسی روم کے اندر اگر غسل خانہ ہے تو نہا بھی سکتی ہے، سر میں تیل بھی لگا سکتی ہیں، کنگھی بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر کھانا پکانا ہے، سبزی کاٹنا ہے، فروٹ کاٹنا ہے، سب کچھ وہاں ہو سکتا ہے، بس اس روم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اور اگر کوئی گھر میں کھانا پکانے والی بنانے والی نہیں تو کچن میں بھی جا سکتی ہے۔ بس اتنا اہتمام کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ زمین نظر نہیں آنی چاہیے، آسمان نظر نہیں آنا چاہیے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آ گئی ہیں۔ آسمان بھی دیکھ سکتے ہیں، زمین بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دروازے کے باہر نظر پڑے تو دروازے کے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں، بس نامحرم مرد کو نہ دیکھیں۔ باقی اتنا بھی یہ نہیں کہ کھڑکی سے باہر نظر نہیں جانی چاہیے اور دروازے سے باہر نظر نہیں جانی چاہیے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ تو ایک تو اعتکاف کی نیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہیں، آپ نے 10 سال اعتکاف کیا ہے، ہر مہینے ہر رمضان میں اعتکاف کیا ہے، اور جس رمضان میں آپ کی وفات ہوئی اس میں تو 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کرنے والی بہن، اس کا تو کھانا بھی عبادت، اس کا تو سونا بھی عبادت، اس کا تو چپ چاپ رہنا بھی عبادت۔ بس اعتکاف میں کی نیت کر لی تو ہمارا سارا ہی کام عبادت ہے، چاہے ہم کچھ نہ کریں، قرآن بھی نہ پڑھیں، تلاوت بھی نہ کریں، لیکن اعتکاف کی نیت سے گھر میں بیٹھی ہیں تو سونا بھی عبادت اور سب کچھ عبادت۔ اگر یہ بات ہے تو آخری 10 راتوں میں ایک رات ہوتی ہے شب قدر، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اگر ہم اعتکاف کی نیت سے گھر میں بیٹھ گئی تو ہمیں وہ رات مل جائے گی، چاہے اس رات میں ہم سو ہی رہیں تب بھی ہمیں ثواب ملے گا، کیونکہ اعتکاف کرنے والے کا سارا کام عبادت ہے کہ اس نے اللہ کے لیے نیت کی ہے کہ میں پردے کے ساتھ گھر میں رہوں گی، پردے کے ساتھ گھر میں رہوں گی، تو اس کا سارا کام عبادت ہے، تو اس کو شب قدر مل جائے گی، چاہے وہ گھر میں سوتی رہے لیکن پوری رات کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ساری بہنیں اس کی نیت کریں، اور جس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے اسی طرح ہمارا پورا سال اور پوری زندگی گزرے آخرت کی فکروں کے ساتھ، قبر حشر کی فکروں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے،
اے اللہ معاف فرما دے، یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، معاف کر دے مولا، گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما دے، جو کہ باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صحیح معنوں میں حقیقت والا روزہ رکھنے کی اور حقیقت والی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہیں، ان کو رہنے کے لیے گھر عطا فرما، یا اللہ بے جوڑوں کو بہترین جوڑا نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما، ہمیں بدن میں طاقت اور قوت عطا فرما تاکہ ہم اچھی طرح روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، آخری 10 دن اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے روزوں کو، تلاوت کو، تراویح کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم آمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thank you.